بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب اضافی کو علم المرکبات میں ہم نے شروع کیا ہے۔ اب یہ سبجیکٹ میں نے سب سے پہلے شروع کیا ہے، سب کتابوں میں مرکب توصیفی کو سب سے پہلے لکھا گیا، پھر مرکب اشاری، اس کے بعد اضافی کی بات یا عطفی کی بات آگے پیچھے یا کثرت کے ساتھ ایسی ترتیب میں ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے بہت بار مرکب عطفی اور اشاری اس کے بارے میں کافی پڑھا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم آخر پہ یا کسی وقت بھی دوران اس میں ہی ہمیں ضرورت پڑ جائے گی، مرکب اشاری کا مرکب اضافی میں استعمال، وہاں تھوڑی بات کر لیں گے۔ اسی طرح عطفی کی بات ہو جائے گی تو ان کا ہمیں ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک مرکب اضافی کی بات ہے، یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے۔ کمپلیکیٹڈ سے مراد مشکل نہیں ہے، تھوڑا لمبا ہے، اس کی جہتیں بہت زیادہ ہیں اور ان کو زبانی یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ ساری باتیں زبانی یاد نہیں رکھیں گے، آپ جو عبارت ہے اس میں مرکب اضافی کی پہچان سے قاصر رہیں گے۔ تو کچھ چیزیں مجھے آپ کو ازبر زبانی یاد کرانی ہے، اور اس کو چھوڑنا تب ہی ہے کہ کلاس کا ہر فرد عبارت میں مرکب اضافی کو ثابت کر لے، یہ گارنٹی ہے انشاءاللہ۔ یعنی اس کے بغیر ہم آگے نہیں جائیں گے۔ جو بندہ اس میں سے پیچھے رہ گیا وہ ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ جائے گا، سارا قرآن بھی پڑھتا رہے، کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا تو کہیں نہ کہیں مشکل حالات میں پھنسا رہے گا، جہاں پہ کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی آئے گا یا کچھ ایسی علامتیں جو بظاہر نظر نہیں آ رہی، اس میں آ کے وہ پھنسے گا اور مختلف طریقوں سے جو مرکب اضافی نہیں ہے اس کو سمجھے گا، یا جو ہے تو اس کو کچھ اور بنا لے گا۔ تو ایک ترکیب نحوی کرتے وقت ایک لفظ کو یا ایک مرکب کو غلطی سے کچھ اور مان لینے سے پورے کا پورا معاملہ الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے۔ بلکہ آپ کا ترجمہ کسی صورت میں بھی وہ ہو بہو نہیں رہتا اس عبارت کا۔ ترجمہ تو آپ نے ظاہر ہے عربی سے کسی دوسری لینگویج میں کرنا ہے، تو وہ کرتے وقت پھر آپ بالکل غلط کر لیں گے اور اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ اس لیے مرکب اضافی کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ میں نے جو آج لیکچر کا پورا حصہ بنایا تھا اس کا 50% ہی لکھ سکا ہوں، تو پھر اسی پہ اکتفا کریں گے۔ کچھ تھوڑا بہت آگے ضرورت پڑے گی تو ہم زبانی بھی ساتھ کر لیں گے وقت ہوا تو۔ میں پہلے ہم یہ باتیں کر چکے ہیں کہ علم المرکبات میں مرکب ناقص، پھر اس میں 4 یا 5 اس کی اقسام، اشاری، جاری، عطفی، اضافی، ٹھیک ہے، عددی۔ اس کے بعد ہم نے اضافی کو پچھلے جمعے ٹچ کیا تھا تھوڑا سا۔ تو اضافی اضافت سے ہے۔ اضافت کسے کہتے ہیں؟ اضافت اگر اردو میں دیکھا جائے تو سیدھا سیدھا ترجمہ آتا ہے کہ وہ جی پٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا، تو کیا سمجھیں گے؟ اضافت ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو دیسی ترجمہ تو یہی ہے۔ اگر میں اس ترجمے کو مرکب اضافی میں شامل کر کے سمجھاؤں آپ کو تو بالکل ٹھیک ہے کہ مرکب اضافی کا مطلب یہ ہے کہ 2 اسم ہیں، ان میں ہم نے کا کی کے کا اضافہ کر کے ان کا ترجمہ کر لینا ہے جو ہمیں بینیفٹ دے، ناقص سے وہ مرکب تام میں بدل جائے، ہمیں کچھ سپورٹ اس کی مل جائے کہ اس سے سمجھ آ جائے اس جملے کے، ٹھیک ہے۔ مرکب تام تو نہیں بنے گا، لیکن 2 اسم کو ہم جوڑ لیں گے اضافت کر کے، ان کا تعلق بنا لیں گے۔ یہ بات بیسٹ ہے کہ 2 اسم ہیں، ایسے مثلا کتاب ہے، اس کے بعد حامد ہے، تو ایک لفظ کتاب ہے، ایک ہے حامد۔ میں اس کو لکھ لوں، میرا خیال ہے سیپریٹ تو اچھا رہے گا کہ دیکھیں اوریجنل حالت جو لفظ کی ہے وہ کتابن ہے، رفع حالت، اور یہ حامدن ہے۔ اب ان 2 کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو مرکب اضافی کا رشتہ دینا ہے، تعلق دینا آپس میں، تو کیا اضافہ کریں گے؟ عربی میں اضافت سے مراد تعلق ہے۔ جی ہاں، پچھلی بار میں نے ایک لفظ کا تھا ملکیت بھی کہا تھا، ٹھیک ہے، یاد رکھنی ہے ساری باتیں۔ میں کبھی وہ کہتے ہیں پچ کے باہر کھیل کے واپس اپنی جگہ پہ آ گئے، نہیں تو آؤٹ ہو جاؤ گے
جیسے مضاف کی شرائط میں نے آج 6 قسمیں مضاف کی آپ کو بتانی ہیں، کتابوں میں صرف 3 لکھی ہیں. تو ادھر ادھر سے جو چیز ملتی ہے میں نے اپنے حساب سے اس کو اس ترتیب میں ڈال لیتا ہوں. وہ چاہے اینڈ آف سبجیکٹ جا کے کہیں وہ لکھا سب نے ہے، شروع میں نہیں لکھا ہوا، میں وہ چیزیں اس طریقے سے لکھ لیتا ہوں. جیسے 5 میں نے یہاں پہ لکھ لی کہ مضاف کے قواعد میں 5، لیکن ٹوٹل 6 ہوں گے. ٹھیک ہے، اس پہ آ کے بات کرتے ہیں. اچھا جی، تعلق یا ملکیت جب ہم بناتے ہیں تو ہمیں یہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ یہ 2 جو اسم ہیں، چونکہ اجزائے مرکب اضافی کیا ہیں؟ مضاف، مضاف الیہ. سب سے پہلے تو یہ طے کرنا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کسی بھی عبارت میں مرکب اضافی کی پہچان کے لیے آپ کو 2 کام کرنے پڑتے ہیں کہ ایک جز اس کا مرکب اضافی اور دوسرا جز اس کا مرکب مضاف اور دوسرا مضاف الیہ. یہ دونوں تلاش کرنے ہیں. تو مضاف ہمیشہ پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں ہے، اردو کے الٹ ہے. جس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے کوئی ظاہر ہے شناخت کریں گے. اگر کہیں جوڑی پہ آپ نے ہائی لائٹ کر لیا اسموں کی جوڑی پہ تو سب سے پہلے آخر پہ نہیں جائیں گے، تو پہلے کو شروع کریں گے. پہلے کی پہچان جس نے کر لی دوسرے کی پہچان بہت آسان ہے، اس کے لیے اتنی مشکل نہیں. یوں کہیں کہ بالکل ہی مشکل نہیں، کوئی وہ اس طرح کا ایشو نہیں ہوگا. مثلا کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہمیں یاد ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن جاتا ہے. تو مرکب اضافی جو ہے وہ 2 صورتیں اختیار کرتا ہے. اسم جمع اسم ہے تو یہ بھی اسم، لیکن یہ کتاب بھی اسم ہے، حامد بھی اسم ہے. لیکن یہاں پہ اسم جمع اسم ضمیر میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ بات رہ جاتی ہے، اکثر لوگ اس کو سامنے نہیں لے کے آتے، بعد میں مشکل ہوتی ہے. اگر اسم جمع اسم ضمیر بھی آ جائے تو پھر بھی مرکب اضافی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے 2 شکلیں یہ اختیار کرتا ہے. اب اس کے قواعد میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عبارت میں یا تو اسم کے ساتھ ضمیر آئی ہوگی تو اس کو پہچان کے ہم مضاف مضاف الیہ کر کے مرکب اضافی اس کو کوٹ کر لیں گے، یا پھر اس پہ آ کے یہ بڑا آسان لے گا، اس کے اوپر ہم ٹائم زیادہ نہیں لگائیں گے، بس ایک گردان لکھنی ہے، آپ کو بتا دینا ہے. اس کے اوپر آج بحث ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مضاف کے قواعد پہلے ہم جانیں گے. یہاں تک کتابن اور حامدن کو اصل مرکب اضافی میں پڑھنے سے پہلے ہم مضاف کے قواعد کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تو پہلا قاعدہ کیا ہے کہ جو اسم مضاف بنے گا، یاد رکھنا، جو اسم مضاف بنے گا اس پر ال نہیں لگ سکتا، وہ بغیر ال کے ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ ایک نشانی ہے. دوسری نشانی کیا ہے کہ مضاف پر تنوین بھی نہیں ہوگی. جیسے یہ کتابن ہے نا، ہم نے اس کو اگر اس کے انڈر دینا ہے، اس قاعدے میں لے کے آنا ہے، تو اس تنوین کو ہمیں ختم کرنا ہے. کیوں؟ مضاف کی شرط ہے کہ اگر مجھے، یہ تو ایک اسم ہے، ہم بائی فورس اس کو مرکب اضافی میں لے کے جا رہے ہیں نا اپنی مرضی سے، تو اس کی شرط کیا ہے؟ مرکب اضافی میں مضاف کی کیا شرط ہے کہ بھئی اگر آپ نے اس کو اس انڈر لانا ہے تو یہ تنوین نہیں میں لیتا، نہ میں ال لوں گا کہ ال کتاب لکھیں، تو ال بھی نہیں مانتا اور تنوین بھی نہیں مانتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا، تیسری بات یہ بھی ہے کہ مضاف ہیوی حرکت کو بھی نہیں مانتا. جو وزنی حرکتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش. ہاں، تنوین کیا لیں کہ باری حرکت ہے، اس کو ہلکا کرنے کے لیے الٹی پیش کو دونوں سے تینوں سے ہٹا دیں، زبر زیر پیش سے، تو سنگل حرکت جو ہے وہ اس کو ہلکی حرکت کہتے ہیں. تو تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ باری حرکت کو بھی نہیں مانتا. جس کا مطلب ہے کہ مضاف جو ہے وہ ہلکی حرکت کو مانتا ہے، اور اس کے اوپر پھر ہلکی حرکت تینوں صورتوں میں آ سکتی ہے.